السلام علیکم ناظرین، میں غفران بن یعقوب قاسمی۔ ناظرین، مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کے متعلق دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ ہے؟ ناظرین، مولانا الیاس گمن صاحب سے متعلق کسی نے دارالعلوم دیوبند سے 3 سوالات معلوم کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مولانا محمد الیاس گمن اکابر دیوبند کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ نمبر 2، مولانا کے خلاف بے بنیاد الزامات شائع کرنا کیسا ہے؟ نمبر 3، اس موقع پر عام مسلمانوں اور علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے، جسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ نمبر 1، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مولانا محمد الیاس گمن اکابر دیوبند کی نگاہ میں کیسے ہیں، اس کا جواب، ہمیں خبر متواتر کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گمن مسلک اہل سنت والجماعت کے صحیح ترجمان ہیں اور احناف دیوبند کے دفاع کے محاذ پر عالمی پیمانے پر فرقہ ضالہ کی تردید میں بہت نمایاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہیں ساکت اور لاجواب کر دیا ہے۔ ان کی کوشش لائق تحسین ہے۔ وہ اپنے اکابر دیوبند کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی حکیم محمد اختر صاحب، خلیفہ مجاز حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، خلیفہ مجاز شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب سے انہیں سلاسل اربع میں خلافت حاصل ہے۔ وہ قابل اعتماد عالم اور صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ نمبر 2، دوسرا سوال جو آپ نے کیا، مولانا کے خلاف بے بنیاد الزامات شائع کرنا کیسا ہے، اس کا جواب بھی سنیے۔ پھر نمبر 2، فرقہ ضالہ کی ہمیشہ سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ جب وہ اہل حق کے سامنے عاجز اور لاجواب ہو جاتا ہے تو گندی حرکتوں پر اور الزام تراشی پر اتر آتا ہے، گویا اپنے عمل سے اپنی شکست کا اور اپنے ناحق ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ کسی مومن کی آبرو ریزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب، جو تیسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس موقع پر عام مسلمانوں اور علماء کو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ نمبر 3، اہل حق علماء کو ڈٹ کر دفاع کرنا چاہیے اور دلائل اور شواہد کے ذریعے ان کی برات کرنی چاہیے۔ فقط واللہ عالم، حبیب الرحمن، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کے متعلق یہ رہا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔